بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قلم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ نون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کاتب الاعمال ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ منکرین نبوت کہتے ہیں، اور بے شک آپ کے لیے اس تبلیغ احکام پر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں، سو ان کے محملات کا غم نہ کیجیے، کیونکہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون تھا۔ آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کبھی کہنا نہ مانیے جیسا اب تک بھی نہیں مانا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ میں ڈھیلے ہو جائیں، تو یہ لوگ بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور آپ بالخصوص کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، مراد جھوٹی قسم کھانے والا ہے، بے وقت ہو، تانے دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد اعتدال سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، اور سخت مزاج ہو، اور ان سب کے علاوہ حرام زادہ بھی ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہو۔ جب ہماری آیاتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں۔ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب کہ ان لوگوں نے یعنی اکثر یا بعض نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے، اور ایسا وثوق ہوا، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا، اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین ہو جاتی ہے۔ سو صبح کے وقت سو کر جو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور بعضم خود اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب وہاں پہنچے اور اس باغ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم بے شک راستہ بھول گئے، بلکہ جگہ تو وہی ہے لیکن ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی کہ باغ کا یہ حال ہو گیا۔ اور ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا، اب توبہ اور تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سب توبہ کے طور پر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے۔ پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے بے شک ہم حد سے نکلنے والے تھے، سب مل کر توبہ کر لو، شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلہ میں دے دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس عذاب دنیاوی سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے تاکہ ایمان لے آتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہو جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا ہمارے ذمہ کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر سے کھائی گئی ہوں، اور قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں، جن کا مضمون یہ ہو کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو، یعنی ثواب و جنت سے؟ پوچھئے کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں؟ سو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں۔ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کے ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے گا، سو کافر لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے جھکی ہوئی ہوں گی، اور نیز ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جایا کرتے تھے، اور وہ صحیح سالم تھے یعنی اس پر قادر تھے، اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس حال موجود پر رہنے دیجیے، اور ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اس طور کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جاتے ہیں اس لیے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس کی طرح نہ ہو جائیے۔ جبکہ یونس نے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے، اگر خدا بندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے اسی میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ دستگیری سے مراد قبول توبہ ہے۔ پھر ان کے رب نے ان کو اور برگزیدہ کر لیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے اور اسی عداوت سے آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ قرآن جس کے ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں تمام جہانوں کے واسطے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔